اللہ نے اس زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ اس زمین و آسمان کو اللہ نے صرف اور صرف ہمارے لیے تو پیدا کیا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو، زمین و آسمان کی ساری نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کیا، تاکہ ہم ان نعمتوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں اور ہم ان کو پہچانیں، ہم ان کی عبادت کریں، ہم ان کا شکر ادا کریں۔ اللہ کتنا مہربان ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں دی تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر ان کو پہچانیں، ان کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کرنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان، یعنی ساری دنیا کے انسان اگر سب سے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور سجدہ ریز ہو جائے اللہ کے سامنے اور عبادت کرتے رہے، تب بھی اللہ کا جلال، اللہ کا رتبہ، اللہ کی طاقت، اللہ کا پاور نہیں بڑھے گا۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان سب سے ظالم، سب سے گنہگار بن جائے، اللہ کی عبادت نہ کرے، تب بھی اللہ کا جلال، اللہ کا رتبہ، اللہ کی طاقت نہیں گھٹے گا۔ اللہ جس پاور میں ہے، جس پوزیشن میں ہے، وہی رہے گا۔ اس لیے بندہ جب ہم شکریہ کریں گے اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، ہر حال میں، ہر ٹائم میں، ہر وقت میں صرف اور صرف شکریہ اسی کا ہوگا۔ اور دوسری بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک کا ہے۔ میں پسند نہیں کرتا میرے ساتھ کسی کو کوئی شریک ٹھہرائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمام گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، میں تمام خطاؤں کو درگزر کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے ساتھ شریک کرے گا، جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، جو مانگنا ہے صرف اسی سے مانگنا۔